نمبر 61، اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ تو یہ آپ کی بہت بڑی خصوصیت، اللہ نے علوم اور فنون کے خزانے آپ کو عطا فرما دیے۔ آپ کے ایک ایک جملے سے محدثین نے سینکڑوں مسائل کا استنباط کیا۔ آپ کا ایک جملہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، محدثین نے 68 مسائل کا استنباط کیا۔ فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے ایسے کلمات دیے، الفاظ مختصر، مفہوم بہت وسیع۔ نمبر 62، آپ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سردار ہوں گے۔ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سردار ہوں گے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، یعنی ساری امت کے سارے انسان موجود ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء ہوں گے، 120 صفیں کی امت موجود ہوگی، لیکن ان سب کے سردار امام الانبیاء ہوں گے۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ نمبر 63، آپ سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ آپ کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ نے سب سے زیادہ قوت اور طاقت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ جہاں صحابہ اکرام کوئی کام کرنے سے عاجز ہو جاتے، وہاں امام الانبیاء تشریف لاتے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ خندق کھود رہے تھے، درمیان میں ایک چٹان آ گئی، صحابہ نے بڑی کوشش کی، چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ فرمایا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹتی۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ۔ آپ گئے، کدال لی، ایک ماری تو چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہواؤں میں بکھر گئے۔ جس وقت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں تدفین ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا وہ بڑا پتھر اٹھا کر لاؤ تاکہ میں ان کے سرہانے رکھوں نشانی کے لیے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم گئے، ہم نے بڑی کوشش کی، وہ پتھر ہم سے نہیں اٹھتا تھا، 2 آدمی 4 آدمی ہو گئے، پتھر نہیں اٹھ رہا۔ یا رسول اللہ بہت بھاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے اپنی آستینیں اوپر کی اور اکیلے جا کر پتھر اٹھایا اور لا کر رکھ دیا۔ جنگ کے میدان میں جب صحابہ کے قدم بھی اکھڑ جاتے تھے، امام الانبیاء سب سے آگے ہوتے تھے۔ غزوہ حنین کا معرکہ ہے، دشمن نے ایک دم پہاڑوں پہ چڑھ کر اوپر سے تیر مارنا شروع کر دیے، صحابہ نیچے تھے، دشمن سارے پہاڑوں کے اوپر تھے۔ اب اوپر سے انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی، تو وقتی طور پر اپنے دفاع کے لیے صحابہ کچھ پیچھے ہٹے، لیکن فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے، اور آپ کی زبان پہ ایک جملہ تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا پیغمبر نہیں، سچا پیغمبر ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کی استقامت دیکھ کر پھر ہم بھی آپ کے پیچھے ہو گئے۔ کہا جب بھی معرکہ تیز ہوتا تھا سب سے آگے آپ ہوتے تھے، یعنی اللہ نے ایسی قوت طاقت دی تھی، بہادری اور شجاعت تو آپ پر ختم تھی، اللہ نے ہر وصف آپ کو کامل دیا، سخاوت دی تو بھی ایسی کہ حضرت جابر کہنے لگے کبھی ہم نے آپ کی زبان سے لفظ لا نہیں سنا، لا کا معنی نہیں، کبھی نہیں کہا، جس نے مانگا آپ نے عطا کیا، نہیں ہوا کسی سے لے کر عطا کر دیا، کسی کی طرف بھیج دیا لیکن ضرور عطا فرمایا۔ مدینہ میں خبر پھیل گئی، دشمن نے حملہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری سے گھوڑا لیا، اکیلے گھوڑے پر بیٹھ کر پورے مدینہ کے اطراف میں چکر لگا کر آئے، فرمائے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں پورا گھوم کر آیا ہوں، کوئی دشمن داخل نہیں ہوا، اکیلے، کوئی آپ کا محافظ نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، اکیلے گھوڑے پر گئے، پورے مدینے کا چکر لگا دیا۔ تو اللہ نے قوت، طاقت، شجاعت، بہادری، ہر وصف کامل دیا، عبادت دی تو بھی ایسی عبادت کہ اتنا قیام کہ آپ کے پاؤں میں ورم ہو جاتا تھا۔ ہم نے کبھی اتنا قیام نہیں کیا کہ ہمارے پاؤں پھٹ گئے ہوں، پاؤں سوج گئے ہوں، آپ نے اتنا قیام کے پاؤں سوج گئے۔ آپ نے 4 رکعتوں میں 4 سورتیں پڑھی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اور بعض روایات نے لکھا سورہ انعام بھی آپ نے پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں میں یہ 4 سورتیں پڑھی ہیں، تقریباً 6.25 سپارے بنتے ہیں۔ اتنا طویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی، اتنا آپ نے قرآن پڑھا، ہم نے تو کبھی ایک پاؤ بھی نہیں پڑھا، ہم نے تو سورہ اخلاص کا ٹھیکہ اٹھایا، بس وہ سورہ اخلاص پر ہماری زندگی گزرتی ہے۔ اور امام الانبیاء کا قیام کتنا لمبا ہے، 4 رکعتوں میں 4 سورتیں پڑھی، اور وہ بھی اتنی تیز نہیں کہ صرف یعلمون تعلمون اس کا پتہ چلے باقی کچھ پتہ نہ ہو، نہیں،
اس طرح پڑھا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر جس آیت میں جنت کا تذکرہ آیا جنت کو مانگا، جہاں جہنم کا تذکرہ آیا آپ روئے پناہ مانگی، جہاں نعمتوں کا ذکر آیا اللہ سے مانگی، جہاں اللہ کی حمد و ثنا آئی فوراً آپ پہ گریہ طاری ہو گئی، ہر آیت پہ رک رک کے اللہ سے مانگا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت قوت اور طاقت بے انتہا۔ نمبر 64، آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج سے نکاح جائز نہیں ہے، آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ ورنہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی سے انسان عدت کے بعد نکاح کر سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دے دیا کوئی بھی ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور کوئی بھی آپ کی گھر والیوں سے آپ کی موت کے بعد کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ کی خصوصیت ہے جو آپ کی گھر والی ہے وہ آپ ہی کی گھر والی ہے، کسی اور کے نکاح میں نہیں آئے گی، یہ خصوصیت دنیا میں کسی اور انسان کی نہیں ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی آپ کی نبوت قیامت تک، چونکہ آپ اپنے قبر اطہر میں زندہ ہیں، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں آپ کی حیات موجود ہے اور جب تک حیات ہو تو بیوی کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، اس وجہ سے بھی اور آپ کے مقام اور مرتبے کی رعایت کی وجہ سے بھی۔ نمبر 65، آپ جس جگہ دفن ہیں وہ جگہ روئے ارض کی سب سے افضل جگہ ہے۔ جس جگہ آپ دفن ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر، یہ جو جگہ ہے کائنات میں جتنی جگہیں یہ سب مکان ہیں، سب جگہوں میں سب سے افضل جگہ وہ جگہ ہے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہیں، تو جب مخلوق میں آپ سب سے افضل، آپ کا جسم جس مٹی سے مس ہوگا وہ مٹی بھی سب سے افضل ہوگی۔ اور پھر جس جگہ آپ ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے، آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو آپ جنت کے ٹکڑے میں اس وقت آرام فرما رہے ہیں۔ جس جگہ حضور کی تدفین ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو یہ جگہ سب سے افضل جگہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ جگہ عطا فرمائی جو اس وقت مسجد نبوی کا گویا حصہ بھی بن گیا، کہ جس مسجد میں ایک نماز کا ثواب آپ کی وجہ سے 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یعنی آپ کی نسبت ہوئی تب اللہ نے مسجد کو فضیلت دے دی۔ مسجد نبوی کی فضیلت امام الانبیاء کی وجہ سے، آپ نے اس کی بنیاد رکھی، آپ نے تعمیر کیا، آپ نے اس میں نمازیں پڑھی، اللہ نے اتنی فضیلت دے دی جو ایک نماز پڑھ لے اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ 66 نمبر پر خصوصیت یہ ہے آپ کی کنیت پر کنیت رکھنا درست نہیں ہے۔ آپ کے نام پر نام رکھنا تو جائز ہے، لیکن آپ کی کنیت پر کنیت رکھنا اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سمو باسمی ولا تکنوا بکنیتی، تم لوگ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر تم لوگ اپنی کنیت نہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد تھا اور آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، تو آپ نے اس لیے اپنی زندگی میں منع فرمایا کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہوتے اور کوئی پیچھے سے آواز دیتا ابو القاسم، حضور مڑ کر دیکھتے تو وہ کہتا نہیں آپ کو نہیں کسی اور کو بلا رہا ہوں، تو اس سے منع کیا گیا کہ یہ کنیت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو آپ کی زندگی میں آپ ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کی یہ کنیت رکھنا جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح پکارے اور آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، پھر وہ کہے میں نے آپ کو نہیں کسی اور کو پکارا، تو اس سے آپ کو تکلیف اور اذیت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کو اتنی اذیت دینا بھی گوارا نہیں کیا گیا کہ اگر کوئی اس طرح کنیت سے پکارے اور آپ متوجہ ہوں اور آپ کو تکلیف ہو، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ لیکن آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اب اگر کوئی آدمی ابو القاسم اپنی کنیت رکھنا چاہے تو اب جائز ہے،
تو گویا یہ جو ممانعت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ نمبر 67، اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر رحمت بھیجتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ پورے قرآن کریم میں کسی اور حکم کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی یہ کرتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی کرو، سوائے درود شریف کے عمل کے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں خود اور میرے فرشتے آپ پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور آپ پر سلام پڑھو۔ تو یہ ایسی خصوصیت ہے جس میں کوئی انسان آپ کے ساتھ شریک نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور آپ پر سلامتی بھیجو۔ تو یہ ایسی خصوصیت ہے جو دنیا میں کسی اور انسان کے لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے خود آپ کو پیدا فرمایا اور آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ ہم آپ پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، جتنا ممکن ہو سکے انسان کثرت سے آپ پر درود پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور ایسے آدمی کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ممبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیوں یہ فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو، رمضان المبارک کا مہینہ جسے نصیب ہو اور وہ اپنی مغفرت نہ کر سکے، تو میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، تو میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، تو میں نے کہا آمین۔ تو گویا بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے درود ایک بڑا بابرکت اور فضیلت والا عمل ہے کہ اس عمل میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خاص طور پر اس کا حکم دیا ہے۔ نمبر 68، آپ پر درود شریف پڑھنے کا اجر و ثواب نہایت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی جو فضیلت رکھی عام اعمال کے برابر نہیں رکھی، بلکہ عام اعمال سے بڑھ کر اللہ نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اس لیے انسان جب کوئی دعا کرتا ہے وہ موقوف رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان، اور جب اس کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرات سلف میں درود شریف پڑھنے کا بڑا اہتمام تھا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 911 ہجری متوفہ 902 ہجری کی کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، اس میں انہوں نے درود پڑھنے پر بہت سے واقعات لکھے۔ اسی میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص تھے جن کا نام تھا محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ درود پڑھتے رہے ساری رات درود پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب سوئے تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے قریب ہو جاؤ۔ کہتے میں خواب میں قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں پر بوسہ دیا، کہا تم ان ہونٹوں سے میرے اوپر درود پڑھتے ہو؟ تو کہا جیسے ہی آپ نے مجھے بوسہ دیا میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا سارا گھر خوشبو سے معطر ہو چکا تھا۔
پھر اللہ نے ان کے ہونٹوں سے ایسی خوشبو جاری کر دی تھی، یہ جہاں کہیں بھی ہوتے بات کرتے کسی سے گفتگو کرتے تو ان کے منہ سے اور ہونٹوں سے خوشبو جاری ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہونٹوں سے ایسی خوشبو جاری کی جیسے مشک اور عنبر کی خوشبو ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جائے کیسا بابرکت عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی اور آپ نے اسے بوسہ بھی دیا کہ یہ کثرت سے میرے اوپر درود پڑتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب القول البدیع میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ ایک خاتون حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہا کہ میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے، کافی عرصہ ہوا مجھے اپنی بیٹی کی زیارت نہیں ہوئی، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ کروں اور خواب میں مجھے اپنی بیٹی کی زیارت ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم شب جمعے کی رات میں 4 رکعت نماز پڑھو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر پڑھو، اور اس کے بعد پھر تم درود شریف پڑھتی رہو اور باوضو ہو کر درود پڑھتے ہوئے سو جاؤ، امید ہے کہ تمہیں خواب میں اپنی بیٹی کی زیارت ہوگی۔ اس خاتون نے اسی طرح کیا، شب جمعے کی رات میں 4 رکعت نماز پڑھ کر سورہ تکاثر پڑھی اور درود شریف پڑھتے پڑھتے یہ خاتون سو گئی۔ اس نے خواب میں جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ بڑے سخت عذاب میں مبتلا تھی اور اس کے پاؤں میں گویا آگ کی زنجیریں تھیں اور گلے میں آگ کا طوق تھا، جسم جل رہا تھا اور وہ چلا رہی تھی اور اپنے ماں سے کہہ رہی تو تم میرے لیے دعا کرو، اللہ میرے عذاب میں تخفیف کرے۔ ماں نے جیسے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو فوراً آنکھ کھل گئی۔ اب وہ سارا دن بہت پریشان رہی، روتی رہی کہ اللہ میری بیٹی پر رحم فرمائے۔ تو اگلے دن پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی کہ میں نے تو بیٹی کو بڑے سخت عذاب میں دیکھا، آپ کو یہ عمل بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ اللہ کے نام پر کچھ صدقہ دے دو اور ساتھ درود شریف پڑھو، دعا کرتی رہو، امید ہے اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی پر رحم فرمائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود بھی دعا کرنے لگے کہ اللہ اس کی بیٹی پہ رحم کرے۔ فرماتے میں اس کے لیے دعا کرتا رہا، جب میں رات کو سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ جنت قائم ہے اور جنت میں ایک تخت ہے اور تخت پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سامنے اس کے خدام ہیں جو خدمت کے لیے حاضر ہیں، وہ بڑی خوش ہے اور نعمتوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ کی نعمتیں اور انعامات اس کے دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا حسن بصری تم نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں پہچانا، کہا میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو عورت تمہارے پاس آئی تھی۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے تو اس عورت نے کہا تھا تم عذاب میں مبتلا ہو اور تم تو الحمدللہ بڑی اچھی حالت میں ہو۔ اس لڑکی نے جواب دیا واقعی میں عذاب میں مبتلا تھی اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن کل گزشتہ ایک شخص قبرستان آیا اور یہ وہ تھا جو کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا تھا، زندگی بھر اس کا معمول تھا۔ جب یہ قبرستان آیا تو اس نے درود پڑھا کثرت سے اور قبرستان کے تمام مردوں کو بخش دیا کہ اللہ اس کا ثواب تمام مردوں تک پہنچائے۔ تو کہا اللہ کے ہاں اس کا یہ عمل ایسا قبول ہوا کہ اللہ نے اس کے درود کی وجہ سے قبرستان کے تمام مردوں کی مغفرت کر دی۔ تو کہا جب سب کی مغفرت ہو گئی تو اس میں بھی شامل تھی، تو اللہ نے میری بھی مغفرت کر دی۔ یہ جو اعزاز اور اکرام ہے یہ اس شخص کے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ تو اندازہ کریں کہ درود میں اللہ نے کیسی طاقت رکھی ہے کہ اس شخص کے درود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبرستان کے مردوں کی مغفرت فرما دی۔ تو بہرحال بڑا بابرکت اور فضیلت والا عمل ہے، انسان کوشش کرے دن میں کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ درود ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جب صحابہ اکرام نے پوچھا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ پہ درود پڑھیں، سلام پڑھیں، تو ہم کون سا درود پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا۔ اس لیے اس کے پڑھنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا لیکن انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب القول البدیع میں ایک واقعہ لکھا۔ فرمانے لگے کہ ابو بکر بن مجاہد مقری رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، یہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے قاری بھی تھے۔ درس کے دوران ایک شخص آیا
جس کا لباس بوسیدہ تھا، پرانا تھا، پھٹا ہوا تھا، لیکن بڑا نیک صالح انسان تھا۔ وہ آ کر ابو بکر بن مجاہد مقری کے قریب بیٹھ گیا، تو حضرت نے درس کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے، لیکن گھر میں اتنا کچھ نہیں ہے کہ میں اپنی گھر والی کو کھلا سکوں۔ عموماً بچے کی ولادت کے وقت عورت کو کھلایا جاتا ہے، تو میرے پاس گھر میں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دعا کرو کہ اللہ رب العزت میرے لیے کوئی اسباب پیدا فرما دے، اتنا ہو جائے کہ میں بچے کے لیے اور اپنی گھر والی کے لیے کچھ خرید سکوں۔ ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں مجھے بڑا ترس آیا کہ اس کے گھر کے حالات ایسے ہیں، تو کہتے ہیں میں اس کے لیے دعا کرنے لگا۔ اس دوران اچانک میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم جاؤ، اس وقت کے گورنر تھے علی بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، تو کہا اس گورنر کو جا کر بتاؤ کہ تم ہر شب جمعے میں میرے اوپر 1000 مرتبہ درود پڑھتے، لیکن اس دفعہ شب جمعے میں جب تم نے 700 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھا تو تمہیں بادشاہ نے بلا لیا اور تم بادشاہ کے کام کے لیے چلے گئے، اور پھر جب واپس آئے تو تم نے 300 دفعہ اور پڑھ کر اپنی استعداد کو پورا کر دیا، تو تمہارا یہ درود میرے اوپر پیش ہوتا ہے اور مجھے یہ تمہارا پڑھنا بہت پسند ہے۔ تو ان سے کہا کہ ان کو میرا سلام بھی کہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہو کہ یہ شخص محتاج ہے، غریب ہے، اس کو 100 دینار دے دو۔ ابو بکر بن مجاہد بڑے قاری تھے، ان کی آنکھ کھل گئی، جیسے اٹھے یہ گورنر علی بن عیسیٰ کے پاس گئے اور جا کر کہا حضرت میں نے آپ سے تنہائی میں ملنا، تنہائی میں ان سے ملے اور ان کو اپنا خواب سنایا کہ میں نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر شب جمعے میں میرے اوپر 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہو، اس دفعہ 700 مرتبہ پڑھا، 300 دفعہ باقی تھا کہ تمہیں بادشاہ نے کام کے لیے بھیجا، پھر آ کر تم نے تکمیل کی۔ جب علی بن عیسیٰ نے یہ ساری بات سنی تو سمجھ گئے واقعی ان کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہوگی، اس لیے کہ میں نے اپنے اس عمل کا کسی کو نہیں بتایا، یہ عمل میرے اور اللہ کے درمیان تھا، دنیا میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ پھر میں نے 700 مرتبہ تعداد پوری کی، یہ بھی کسی کو نہیں پتہ تھا، تو یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا، اللہ کے حبیب پہ درود پیش ہوا ہے۔ تو وہ اتنے خوش ہوئے گورنر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے سلام بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ اسے 100 دینار دو۔ وہ خود گیا 100 دینار لے کر آیا اور اس شخص کو دیے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھا، پھر اپنے گھر گیا، دینار سونے کا ہوتا ہے، پھر 100 دینار تھیلے میں ڈالے، ابو بکر بن مجاہد کے پاس لایا کہ چونکہ تمہیں خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے تو تم بھی یہ 100 دینار رکھو۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر اٹھا، پھر گھر گیا، 100 دینار پھر تھیلے میں ڈالے، پھر لے کر آیا۔ ابو بکر بن مجاہد سے کہا تمہیں خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے میرے لیے سلام بھیجا، تمہارے واسطے سے سلام آیا، یہ 100 دینار تمہارے لیے۔ پھر اٹھا، پھر گیا، 100 دینار پھر ڈالے، پھر لے کر آیا اور کہا تم نے مجھے یہ بتایا کہ یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درود پیش ہوتا ہے، حضور عمل سے خوش ہیں، تو یہ 100 دینار تم رکھو۔ پھر گیا، پھر 100 دینار ڈالے اور تھیلے میں ڈالے، پھر لے کر آیا کہ حضور نے کہا تھا اس آدمی کو 100 دینار دو، 100 اور دیے۔ اس طرح اس نے 10 چکر لگائے، ہر چکر میں 100 دینار لاتا رہا، 1000 دینار اس نے دے دی، 1000 دینار۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 100 کا فرمایا تھا، لیکن اس نے خوشی میں 1000 دینار دیے۔ اب وہ شخص جس کو دیے تھے اس نے کہا بھئی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو اتنے چاہیے جتنا حضور نے فرمایا، 100 چاہیے، باقی مجھے نہیں چاہیے، باقی تم خود رکھو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، تمہاری وجہ سے خواب میں ان کو حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے میرے لیے سلام بھیجا، میرا درود قبول ہو گیا، میں چاہتا ہوں یہ تم رکھو۔ تو یہ اصرار کرتے رہے تم واپس نہ کرو، وہ کہتے رہے نہیں 100 دینار ہمارے لیے کافی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں۔ تو اندازہ کیجئے اس واقعے سے کہ خواب میں حضور کی زیارت بھی ہوئی اور یہ عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہوا، آپ کا سلام بھی ان کو پہنچا۔ تو اس گورنر کو بھی کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ
کہ یہ شب جمعے میں 1000 مرتبہ آپ پہ درود پڑھتا تھا، اور کیسی محبت حضور نے 100 دینار کا کہا اور اس نے 1000 دینار دے دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا درود شریف بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ تو آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ میں بھی رحمتیں بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو اور رحمتیں بھیجو۔ تو یہ بابرکت عمل ہے، ہمیں اس میں شریک ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر لکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے تب بھی درود لکھنا چاہیے۔ بعض لوگ صرف لفظ سواد لکھ لیتے ہیں، پورا درود نہیں لکھتے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ صفحہ بچانے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں کہ لکھنے میں وقت لگے گا، صفحہ لگے گا، تو ایسا آدمی بڑا بخیل ہے کہ آپ نے فرمایا البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ آدمی بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو میرے اوپر درود نہ پڑے۔ یعنی درود پڑھنے پر تو پیسہ نہیں لگتا، نہ اتنا وقت لگتا ہے، اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، اس کے باوجود کوئی نہ پڑھے، آپ نے کہا یہ بڑا بخیل انسان ہے۔ علامہ سخاوی نے اسی القول البدیع میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک محدث تھا، وہ حدیثیں لکھتا لیکن درود نہیں لکھتا تھا، قصداً اپنا صفحہ بچانے کے لیے آپ کا نام آتا درود چھوڑ دیتا۔ تو اب اللہ نے اس کو سزا یہ دی کہ جس ہاتھ سے لکھتا تھا وہ ہاتھ اس کا شل ہو گیا، ہاتھ بیکار ہو گیا، اس کی طاقت اللہ نے چھین لی، اب یہ اٹھانے کے بھی قابل نہ رہا۔ تو یہ بہت پریشان تھا، تو پھر خواب دیکھا، ایک غیبی آواز تھی، تم ہمارے حبیب پہ درود نہیں پڑھتے تھے، لکھتے نہیں تھے، ہم نے تمہارے ہاتھ کی طاقت تم سے لے لی۔ یعنی وہ قصداً ایسا نہیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا میرا صفحہ بچ جائے، میرا وقت بچ جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جب بھی لکھنا پڑے تب بھی پورا درود لکھیں۔ لکھنے میں وقت کیا لگے گا؟ 1 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ لگیں گے۔ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ شاید بمشکل 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا، یہ بھی علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں ذکر فرمایا کہ سفیان ثوری کہتے میں نے دیکھا حج کے سفر میں ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان جب بھی قدم رکھتا تو پڑھتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر قدم رکھتا پھر پڑھتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو مجھے اس شخص پہ بڑا رشک آیا کہ ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا یہ تمہارا کب سے معمول ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضرت میں آج سے 2 سال پہلے حج کے لیے گیا، میرے ساتھ میری والدہ موجود تھیں، اور اچانک ایسا ہوا کہ جیسے حرم میں پہنچے تو میری والدہ بیمار ہو گئیں، جسم مفلوج ہو گیا، حرکت کرنے کے قابل نہ رہیں، پیٹ پھول گیا، چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا، میں بہت پریشان ہو گیا کہ اب میں اس موقع پر کیا کروں گا، حج کے ایام بالکل قریب ہیں۔ تو میں نے اپنی والدہ کو اٹھایا، حرم کے کونے میں رکھ کر ان پہ کپڑا ڈال دیا، اور میں بیت اللہ کے سامنے آیا، اللہ رب العزت سے دعا کرتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا رہا۔ کہا درود پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب دیکھا، تو خواب میں نے ایک شخص کو دیکھا جو نہایت خوبصورت، میں نے ان سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، نہایت سفید لباس اور سفید امامہ، نہایت چمکدار چہرہ۔ تو وہ آئے اور مجھے کہنے لگے تمہاری والدہ کہاں ہے؟ میں نے خواب میں کہا فلاں جگہ ہے، تو مجھے لے کر گئے، میں وہاں پہنچا، اپنی والدہ دکھائی، تو انہوں نے میری والدہ پہ کچھ پڑھ کے پھونکا اور کہا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو میری والدہ بالکل ٹھیک کھڑی ہو گئی، ایسا لگتا تھا اسے کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ اور جب پڑھ کر پھونکا انہوں نے تو میری والدہ کے چہرے پہ جو سیاہی تھی بالکل ختم ہو گئی، چہرہ پہلے سے زیادہ چمکدار ہو گیا۔ اور جب انہوں نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو پیٹ جو سوجا ہوا تھا سوجن ختم ہو گئی، ایک دم میری والدہ بالکل تر و تازہ، حشاش بشاش، مجھے کہنے لگی آؤ بیت اللہ کا طواف کریں۔ میں بہت خوش ہوا اس عمل پر کہ اللہ نے میری تکلیف کو دور کر دیا، والدہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو میں خواب میں پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں جسے اللہ نے میری مدد کے لیے بھیجا؟ کہا تم نے میرے اوپر اتنی کثرت سے درود پڑھا، اتنی کثرت سے، تو میں تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم نے اتنی کثرت سے درود پڑھا کہ وہ درود میرے اوپر پیش ہوتا رہا، تو اللہ رب العزت سے میں نے اجازت طلب کی اور میں یہاں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت بھی ہوئی، درود شریف پڑھنے کی وجہ سے
آپ کے دم کرنے سے اللہ نے ان کی والدہ کو تندرستی بھی دے دی اور بیماری جڑ سے ختم ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ پر رحمتیں بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ عمل ہم کثرت کے ساتھ کریں۔ نمبر 69، آپ کو نماز میں رکوع عطا کیا گیا۔ آپ کو نماز میں رکوع عطا کیا گیا، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ پہلی امتوں کو رکوع نہیں دیا گیا، ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ آپ کو جو نماز عطا کی گئی آپ کو رکوع دیا گیا۔ اس لیے قرآن کریم میں خاص طور پہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اللہ نے رکوع کا ذکر بڑی تخصیص سے کیا، تو یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو جب آدمی جماعت سے پڑھتا ہے 27 گنا زیادہ ثواب بھی ہوتا ہے اور اس نماز کی قبولیت کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 70، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ حجرات میں حکم دیا کہ اے ایمان والو، جب بھی تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤ تو اپنی آواز کو حضور کی آواز کے سامنے کم کر دینا۔ اگر تمہاری آواز بلند ہوئی تو اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، تم اتنے بلند آواز کے ساتھ بات نہ کرنا جیسے تم میں سے کوئی ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتا ہے، ورنہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ نے آپ کی خصوصیت بیان فرمائی کہ جس مجلس میں آپ ہوں کسی نے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، سب کی آوازیں حضور کی آواز کے سامنے پست ہو جائیں۔ جیسے یہ حکم آپ کی زندگی میں تھا، آپ کی وفات کے بعد اب بھی اگر ایک آدمی روزہ اطہر پر حاضری دے تو وہاں بھی درود و سلام بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اور آہستہ آواز میں پڑھے۔ اب بھی یہ آیت وہاں لکھی ہوئی ہے اور گویا درس یہ دیا گیا کہ یہ ادب کا تقاضا آج بھی موجود ہے۔ ایک صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا نام تھا حضرت قیس بن شماس۔ ان صحابی کی آواز تھوڑی بلند تھی۔ قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب یہ مجلس میں نہیں آتے تھے کہ چونکہ فطرتی طور پر وہ آہستہ بھی بولنا چاہتے تب بھی ان کی آواز تیز ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ وہ میرے صحابی کہاں ہیں، تو ان کو بلا کر لے کر آؤ۔ جب ان کے پاس پیغام گیا کہ آپ حضور کی مجلس میں نہیں آئے، انہوں نے کہا میں تو شریک ہونا چاہتا ہوں لیکن اللہ نے حکم دیا کہ آواز بلند نہیں ہونی چاہیے ورنہ اعمال ضائع ہوں گے، تو میری آواز تو بلند ہے، تو میرے اعمال اگر ضائع ہو گئے میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ نے فوراً فرمایا اسے جا کر بتلاؤ وہ جہنمی نہیں ہے، وہ تو اہل جنت میں سے، وہ جنت والوں میں سے ہے، وہ جہنم والوں میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ لسان نبوت سے انہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ پھر وہ جب بھی مجلس میں آتے بہت آہستہ آواز میں بات کرتے، یہاں تک کہ آپ کو پوچھنا پڑتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ اکرام کی آوازیں بالکل پست ہو گئی تھیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہاں بھائی بلند آواز سے کہو تاکہ مجھے بات پہنچے۔ تو گویا آپ کی خصوصیت آپ کے سامنے کوئی اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ نمبر 71، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے اللہ کے ہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی۔ تو گویا یہ بھی صرف آپ کی خصوصیت ہے اور اس میں کوئی بھی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمام انبیاء علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، انہیں اپنی فکر ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول شافعین و مشفعین ولا فخر، سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں گا اور میری سفارش کو اللہ قبول بھی کرے گا اور اس میں میرے لیے فخر کی کوئی بات نہیں۔ تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ نمبر 72، قیامت کے دن
سب سے پہلے آپ قبر سے نکلیں گے، سب سے پہلے قبر مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن نکلیں گے۔ حدیث میں آتا ہے انا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر، سب سے پہلے زمین جب شق ہوگی، پھٹے گی، اور قبر سے میں نکلوں گا اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ یعنی یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، جب حشر کا میدان قائم ہوگا اور انسان قبروں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے قبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، تو اس خصوصیت میں بھی کوئی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ نمبر 73، قیامت کے دن تمام انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تمام انبیاء علیہم السلام آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جھنڈا دیا ہوگا، انبیاء بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے، امتیں بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے، تو یہ آپ کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَاهِ، نہیں کوئی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے بعد تک مگر یہ کہ سب کے سب قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات، جب انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو عام انسان کا کیا کہنا۔ حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب آپ کے جھنڈے کے نیچے، اور آپ کے ہاتھ میں لیوائے ہم، اللہ کی حمد و ثنا کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ نمبر 74، آپ قیامت کے دن تمام انبیاء کے امام اور خطیب ہوں گے، تمام انبیاء علیہ السلام کے امام بھی آپ ہوں گے، خطیب بھی آپ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز آپ کو دیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین و خطیبہم، جب قیامت کا دن ہوگا میں نبیوں کا امام ہوں گا، میں نبیوں کا خطیب ہوں گا، وصاحب شفاعتہم غیر فخر، اور میں سفارش کرنے والا ہوں گا اور میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ تو یہ آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں نبیوں کا امام ہوں، تو جب نبیوں کے امام ہیں تو باقی لوگوں کے تو بطریق اولا امام ہیں، اور فرمایا قیامت کے دن میں خطیب ہوں گا، گویا سب خاموش ہوں گے اور اللہ کے ہاں سفارش کرنے والے، اللہ کے ہاں بات لے جانے والے اور جن کی بات قبول ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ نمبر 75، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے، اور آپ کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من یقرع باب الجنہ، میں سب سے پہلا انسان ہوں کہ میں جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے والا ہوں گا۔ تو یہ بھی آپ کی خصوصیت، کھٹکھٹانے والے بھی آپ ہیں، داخل ہونے والے بھی آپ ہی ہیں۔ نمبر 76، آپ کی ہتھیلیاں ریشم سے زیادہ نرم تھیں، آپ کی ہتھیلیاں ریشم سے زیادہ نرم تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمَا مَسِسْتُ دِيبَاجَةً وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں چھوا نہ کسی موٹے ریشم کو نہ کسی باریک ریشم کو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم ہو۔ سب سے زیادہ نرم کپڑا ریشم کا کپڑا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے موٹے کپڑوں کو بھی چھوا، باریک کپڑوں کو بھی چھوا، لیکن میں نے آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کسی چیز کو نہیں پایا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا آپ کو حسن و جمال اور ایسی خصوصیات سے اللہ نے آپ کو نوازا۔ نمبر 77، آپ کا پسینہ مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا، آپ کا پسینہ مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ مجھے اور آپ کو پسینہ آتا ہے، ہمارے پسینے میں بدبو ہے، تعفن ہے، ہم غسل نہ کریں کوئی ہمارے قریب نہیں بیٹھ سکے گا، پسینے کی حالت میں ہو کوئی بیٹھنا گوارا نہ کرے، لیکن اللہ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وَلَا شَمِمْتُ مِسْكًا وَلَا عَمْبَرَةً أَطْيَبَ
من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں چھوا کبھی بھی مشک کو اور نہ عنبر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار ہو۔ یعنی یہ آپ کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ کا پسینہ سب سے زیادہ خوشبودار تھا، اس میں بھی کوئی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ نمبر 78، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کندھوں کے درمیان گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا تھا جو ابھرا ہوا تھا، اور یہ آپ کی نبوت کی مہر تھی۔ بعض نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ یہ اس طرح تھا جس طرح کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، اس انڈے کی مانند تھا، اور یہ نہایت خوبصورت تھا۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے آپ کے ساتھ روٹی اور گوشت کھائی، ثم دُرْتُ خَلْفَهُ، پھر میں گھوم کر آپ کے پیچھے آیا، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، میں نے دیکھا آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، عند ناغز کتفہ الیسری، جو آپ کے بائیں کندھے کی نرم ہڈی کے پاس تھی، جو آپ کے بائیں کندھے کے نرم ہڈی کے پاس تھی، تو میں نے آپ کی اس مہر کو دیکھا۔ تو یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو رکھا۔ نمبر 79، آپ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ حسن و جمال جو عطا فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عطا فرمایا۔ آپ سے زیادہ حسین اور جمیل دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان فرمایا لم یکن بالطویل المغطۃ ولا بالقصیر المتردد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ بہت لمبا تھا نہ قد بہت ٹھگنا تھا، وکان ربعۃ من القوم، بلکہ آپ تو قوم کے درمیانے قد والے تھے، ولم یکن بالجعد القطط ولا بالصب، نہ آپ کے بال بالکل گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، کان جعدا رجلا، آپ کے بال ہلکے ہلکے گنگریالے تھے، ولم یکن بالمطہم، آپ کا چہرہ بالکل گھول اور بھاری نہیں تھا، ولا بالمقلسم، آپ کے گال پھولے ہوئے نہیں تھے، وکان فی الوجہ تدویر، آپ کے چہرے میں ہلکی ہلکی گولائی تھی، ابیض مشرب، آپ کا رنگ نہایت سفید اور سرخ تھا، ادعج العینین، آپ کی آنکھیں سیاہ تھی، یعنی جو سفیدی تھی وہ انتہائی سفید اور جو سیاہی تھی وہ انتہائی سیاہ، اہدب الاشفار، آپ کی پلکیں دراز تھیں، جلیل المشاش والکتت، آپ کے جوڑ اور کندھوں کی ہڈیاں بڑی مضبوط تھیں، اجرد ذو مسربت، آپ کے جسم پر کوئی بال نہیں تھے سوائے بالوں کی ایک باریک لکیر کے، آپ کے بال صرف سینے سے ناف تک ایک بالوں کی باریک لکیر تھی، باقی جسم پہ کوئی بال نہیں تھے، تو نہایت جسم سفید ستھرا پاکیزہ تھا۔ اس لیے صحابہ کہتے جب ہم سجدے میں گئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھی، حضور کی جب بغلیں اتنی چمکدار روشن تھیں، باقی جسم کا کیا کہنا۔ بغلیں عموماً کسی کی روشن نہیں ہوتی، میں اور آپ اگر اپنی بغلیں دیکھیں تو اس میں تو تعفن اور بدبو ہے، لیکن حضور کی جب بغلوں کی روشنی چمکداری صفائی اتنی ہے، باقی جسم کا کیا کہنا ہے۔ ششن الکفین والقدمین، آپ کی ہتھیلیاں اور قدم گوشت سے پر تھے، اذا مشا یتقلع کانما یمشی فی صبب، جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے ایسا لگتا بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں، اذا التفت التفت معہ، جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے پورے متوجہ ہوتے، یعنی صرف گردن نہیں گھماتے، مکمل توجہ کرتے، بین کتفیہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ آخری نبی تھے، اجود الناس صدرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سخی تھے، اصدق الناس لہجتاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سچے تھے، الینہم عریکتاً، طبیعت کے بڑے نرم تھے، اکرمہم عشیرتاً، قبیلے کے بڑے معزز تھے،
من رآہ بدیہۃ ہابہ، جو آپ کو دیکھتا تو فوراً اس پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی، ومن خالتہ معرفۃ احبہ، جو آپ سے میل جول کرتا وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا۔ یقول ناعتہ، خلاصہ کلام یہ ہے آپ کی صفت کرنے والا آخر میں یہ جملہ کہتا ہے، لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ جیسا آپ کے بعد دیکھا، نہ آپ جیسا آپ سے پہلے میں نے دیکھا نہ آپ جیسا میں نے آپ کے بعد دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا جو دنیا میں اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا، اس خصوصیت میں بھی کوئی انسان آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ نمبر 80، جب آپ بات کرتے تھے گویا آپ کے دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلم فرماتے ایسا لگتا کہ جیسے کہ آپ کے منہ مبارک سے نور باہر آ رہا ہو، نور کی روشنی نظر آتی تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب آپ تکلم فرماتے ایسا لگتا کہ جیسے آپ کے دندان مبارک سے نور باہر نکل رہا ہو۔ تو یہ بھی آپ کی خصوصیت کہ ہم بات کرتے ہیں منہ سے تعفن ہوتا ہے، کسی کے منہ سے پان کی بدبو، کسی کے گھٹکے کی، کسی کے نسوار کی، کسی کے سگریٹ پینے کی، لیکن اللہ نے آپ کو کیا خصوصیت عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ مبارک کھولتے تو دندان بھی نہایت روشن تھے اور منہ سے ایسا نکلتا جیسے کہ نور کی روشنی اور کرنیں پھیل رہی ہوں۔